जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों हस्ब वादा मैंने आपको बताया था कि रावलपिंडी से मैं आपको ज़रूर एक बहुत बड़ा शौक़ दिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक ऐसे उस्ताद के पास यहाँ पर बैठा हूँ जिसका नाम उस्ताद एहसान शेख उर्फ टॉप 10 के नाम से ये बहुत मशहूर हैं। तो उनके कबूतरों का भी शौक़ मैं आपको दिखा रहा हूँ और उनके साथ खुसूसी बातचीत भी आपको मैं बताऊँगा, करवाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। दुनिया कबूतर परवरी के लिहाज से, इस कबूतर परवरी के शौक़ के लिहाज से अब ये खेल जो है दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। कबूतर परवरी के इस शौक़ में ऐसे लेजेंड उस्ताद आपको कहीं कहीं नज़र आएंगे जो अपनी दिल की बात और दिल का अहवाल और अपनी एक्सपीरियंस से आपको इंशाअल्लाह बताएंगे कि कबूतर क्या है और कबूतर परवरी क्या है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उस्ताद एहसान और हमारे हर दिल अजीज़ उस्ताद, हमारे भाई, हमारे सीनियर तरीन दोस्त और जिन्होंने मुझे कबूतर परवरी में एक बहुत बड़ा मुकाम दिया और मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। उस्ताद मेरे भाई, उस्ताद तो क्या मेरे रूह के उस्ताद हैं, मेरे दिल के उस्ताद हैं, उस्ताद मोहम्मद आज़म घुमन साहब। मैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तो मेरे साथ रहें और मैं आपको दिखाऊं कि मेरे सामने उस्ताद शेख एहसान और टॉप 10 साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उस्ताद आप? अल्लाह का शुक्र है। दुनिया को आप इस टाइम आपको देख रही है और हर खिलाड़ी आपकी नज़रें आपके चेहरे पे जमाया हुआ है और सलाम आपको पेश कर रही है। खुसूसन सिंध के कबूतर परवर आपको इस टाइम सलाम पेश कर रहे हैं। तो उस्ताद जी, उस्ताद कबूतर परवरी के लिहाज से एक बहुत बड़ा नाम है रावलपिंडी के और सीनियर तरीन उस्तादों में आपका नाम आता है। तो आज आपसे खुल के बातें होंगी इंशाअल्लाह कि एक कबूतर परवरी क्या है और कैसे आपने अपना नाम कमाया और अपने शौक़ का नाम कमाया। तो मैं अभी सलाम अर्ज़ करूँगा मेरे ब्रदर, मेरे भाई उस्ताद मोहम्मद आज़म घुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू, शुक्र। तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक। आपके भाई जो दोस्त हैं जो तकरीबन आपके शागिर्द सिंध में हैं और वो आपको बहुत बहुत सलाम कह रहे हैं और उन्होंने कहा था कि जब आप जाएं तो उस्ताद आज़म भाई को बहुत सारे सलाम पेश करें और हमारी दुआएं वहाँ से ले आएँ। तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अच्छा जी, जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। देखें आज़म भाई की, आज़म साहब भाई बड़े, उनकी तबीयत ठीक है और ये आपके सामने बैठे हुए हैं इस टाइम। ठीक है जी, माशाल्लाह। तो ये इंसान की जब हालात बदलते हैं तो कुछ टाइम तो लगता है मिलने में, कुछ टाइम लग गया हमें, मगर दिल और दिमाग और जिस्म और रूह हमारे साथ रहती है इनकी। तो मेरे भाई उस्ताद एहसान शेख और टॉप 10 साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ये कौन से कबूतर आपके ख़जाना हाथ में लगा हुआ है? देखिए जी, सबसे पहले जो मैं बात पैगाम देना चाहता हूँ अपने तमाम कबूतर परवर भाइयों को या अपने तमाम मुसलमानों को या अपने तमाम ऐसे लोगों को जो ज़िंदगी की तगदो में चल रहे हैं, वो ये पैगाम है कि देखें, इंसान की जो कामयाब इंसान जो होता है उसकी तमाम जो सतून नीचे खड़े होते हैं वो सब नाकामियों के सतून होते हैं। देखना यही चाहिए कि यार इस इंसान ने कितनी फ़ाइट की है, कितनी दफ़ा ये नाकाम हुआ है। हर एक नाकामी इंसान की एक कामयाबी की तरफ का एक कदम होती है। बिल्कुल। और वो उसका सुतून बन जाती है और वो तजर्बा बन जाती है और वो ये नहीं कहना चाहिए कि ये बंदा नाकाम है तो ये कुछ नहीं है। नो नो नो, वही बंदा असल एक्सपीरियंस बंदा है जिसने फ़ाइट की है अपनी ज़िंदगी की किसी भी दौड़ में, किसी कारोबार में, किसी शौक़ में, किसी चीज़ में, और वो नाकाम हुआ है और फिर बाद में उसी बंदे को कामयाबी मिलती है। जुस्तजू इसका नाम है। जी, जुस्तजू। और वो जो कामयाबी असल में मिलती है उस कामयाबी के नीचे जो सतून देखे जाएंगे तो वो उसकी नाकामियों के सतून होंगे जिनसे वो सीखा और वो कामयाबी के एक पूरे प्लेटफार्म पे आके बैठ गया। क्या बात। ये वो पैगाम है और इसमें अपनी हिम्मत को कभी नहीं हारना चाहिए
اور یہی اس کی جو مستقل مزاجی سے اور ہمت سے آپ اپنے جو جد و جہد کو جاری رکھیں تو ناکامیوں سے سیکھیں اور سیکھنے کا عمل موت تک جاری رہے. جاری رہے. علم اسی کا نام ہے. جی گود سے گور تک علم حاصل کرو، یہ حدیث بھی ہے. جی جی. لہذا قرآن سے اگر کوٹ کروں تو اللہ پاک نے قرآن میں یہ ہے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے ہر علم والے سے بڑھ کے علم والا رکھ چھوڑا ہے. جی جی. لہذا اگر کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں علم کی معراج تک پہنچ گیا ہوں تو وہ جاہل ہے. جی. لہذا ہر وقت اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ سمجھے اور سمجھے یہ کہ اگر اللہ کے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے ہر علم والے سے بڑھ کے علم والا رکھ چھوڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ مجھے جو علم ملا ہے تو میرے سے بڑھ کے علم والا بھی ہوگا، تو اسے بھی بڑھ کے ہوگا، اسے بھی بڑھ کے ہوگا، تو میرے اوپر ایک بہت بڑا انبار علماء کا ہے، میں اس کے نیچے حقیر سا بندہ ہوں. یہ جی میرا بہت اچھی بات ہے. جی آپ آتے ہیں راول پنڈی کے شوق کے حوالے سے آپ کا بہت بڑا نام ہے اور آپ نے کچھ گیپ کے بعد الحمدللہ پھر اب سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں، اب بنا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. تو آپ کا کوئی راول پنڈی کے شوقین حضرات کے لیے کوئی پیغام ہو یا آئندہ کے لائے عمل کے لیے کیا آپ نے سوچ کے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے راول پنڈی کیا پوری دنیا کے شوقین حضرات کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا روزگار جی اس کو سیٹ کریں. کبوتر بازی تو ہوتی رہتی ہے، جی جی اور اس سے بھی پہلے اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں. ٹھیک بات ہوگی. یہی بات میں نے پہلے سوچی تھی کافی عرصہ پہلے، یعنی آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، اور میرے 6 بچے تھے چھوٹے چھوٹے، جی اور میں ان کی طرف توجہ دی اور میں نے اپنے کام کی طرف توجہ دی جی اور کبوتر بازی بھی ساتھ میں کنٹینیو رکھی، اور آج یہ پوزیشن بنی ہے کہ الحمدللہ میں اس وقت کافی مڈل سٹینڈرڈ کا انسان تھا اور ابھی بھی میں ایسے ہی ہوں، لیکن اللہ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میرے 6 کے 6 بچے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوئے اور انجینئرز اور PhD تک گئے، اور عام طور پہ کبوتر باز اپنے بچوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ ایک بہت بڑی میں آپ کو بتا رہا ہوں بات سر کہ ہمارے احسان صاحب کے کبوتر پروری کے جو کہتے ہیں نا کہ کبوتروں کا شوق بگاڑتا ہے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کو اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ کیا جو امریکہ، لنڈن اور چائنا میں ان کے بچے ابھی اس تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کچھ انجینئر بن چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شوق کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ تعلیم اور انسانیت کا درس بھی جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اعزاز گوری بھائی، یونس کھوسو صاحب اور عامر خان صاحب، سید جیل شاہ بخاری صاحب، میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ابھی میں راول پنڈی میں ایک ایسے استاد کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کا بہت وسیع تجربہ ہے، اور اس تجربے کے ساتھ آپ میرے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا. وعلیکم السلام. اعزاز گوری فرام کراچی آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. جی دوستو، پھر میں آپ کو دوبارہ لیے چلتا ہوں اپنا عزیز خان جدون صاحب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں ابھی راول پنڈی اسلام آباد میں موجود ہوں. عزیز خان جدون جو نواب شاہ کے پریزیڈنٹ ہیں لو فلائنگ ہائی فلائنگ پجن کلب جو بھی ہے اپنا نواب شاہ پجن کلب کے، وہ بھی آپ کو دیکھ رہے اور سلام دے رہے ہیں. تو دوستو، میں پھر دوبارہ چلوں گا استاد احسان کی طرف. استاد جی، مجھے یہ بتائیں کہ نسل کو آپ کے پاس بہت پرانی ہے، تو بہت پرانی نسل سے کیا مراد ہے؟ کیا اب جو اتنی بڑی پروازیں کبوتروں میں آ رہی ہیں، کیا وہ پرانی نسلیں ہی وہ زیادہ پرواز دے رہی ہیں یا نئی نسلیں آئی ہیں، یا کیا کوئی بات ہے ہائی فلیگ جو اس ٹائم کبوتر اڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کبوتر پرور ہوتا ہے، ایک استاد بنتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا حکیم بھی ہوتا ہے. جی جی. حکمت جب تک اس کو نہیں سمجھ آئے گی جی. تو وہ استاد نہیں بن سکتا. اچھا. حکمت کے ساتھ ایلوپیتھی کا بھی آپ کو ایکسپرٹ بننا پڑتا ہے. اچھا اچھا. یعنی پہلے جو حکمت اور ایلوپیتھی پہ جو ہے نا اس پہ عروج ہونا چاہیے انسان جی، یہ کو سیکھ پریکٹیکلی جو ہے نا سیکھ لینا چاہیے. ایلوپیتھی حکمت نمبر 1، جی یہ جی. ماں ہے ایلوپیتھی کی. اچھا.
पहले हिकमत थी, उसमें से ये रिफाइन करके एक चीज़ निकली है जिसको हम एलोपैथी कहते हैं। जी जी। अब ये दोनों चीज़ें मिल के एक किसी भी फील्ड में, किसी भी इंसानों में या जानवरों में, एक तो इनकी बीमारियां कंट्रोल करते हैं, अच्छा। दूसरा इनकी जो ब्रीडिंग लेते हैं, जी जी इनमें जी। ये इन्वॉल्व है सारी चीज़ें, अच्छा। और तीसरा फिर आखिर में जाके उड़ान की तरफ आता है। जी जी। पुराने ज़माने में बादशाह लोग अच्छी नस्ल पालते थे, अच्छा। और उनके बच्चे जब निकलते थे तो अपने घर में जो लोग काम करते थे, उनके जो लोग अपने घरों में जो उनके नौकर होते थे, वो शहर की साइडों पे बैठ के, तो अब उधर से बैठ जाए तो आपको देखना शहर चाहते की हैं तो। साइडों पे उनके घर होते थे, वो बच्चे उनको देते थे टेस्ट करने के लिए, जी जी। और वो नवाब लोग उनसे रिजल्ट लेते थे और अपने घर की नस्ल को अच्छा पहचानते थे कि ये किस लेवल के उड़ते हैं, अच्छा। जबकि वो खुद ऐसे लेट के बैठ के धूप में बैठ के उड़ा नहीं सकते थे, जी, क्योंकि जी। वो नवाब थे। जी जी। लिहाजा हमारे पाकिस्तान में वो शोबा उड़ाने वाला भी एक ही घर में आ गया, और ब्रीडिंग शोबा भी एक ही घर में आ गया, और डॉक्टरी शोबा भी एक ही घर में आ गया। जी जी। लिहाजा ये तीनों, नस्ल भी अच्छी चाहिए, वेरी गुड, उसकी डॉक्टरी भी अच्छी चाहिए, वेरी गुड। और ब्रीडिंग शोबा भी अच्छा चाहिए, तब जी। जाके घर पूरा होता है। घर पूरा तो होता है। लिहाजा एक कबूतरबाज, कबूतर परवर कहूँगा, जी। वो एट ए टाइम डॉक्टर भी होता है, जी जी जी। हकीम भी होता है, हाँ, और ब्रीडर भी होता है। ब्रीडर भी होता है। तो अब ये एक्सपीरियंस जो आपके पास है, मैं आजम साहब के पास चलूँगा। आजम साहब, ये ब्रीडिंग का अमल जो है, जो ब्रीडिंग कबूतर करवाते हैं और बच्चे निकलवाते हैं, नस्ल बनवाते हैं कबूतर की, तो उसमें क्या समझ रहे हैं कि आला नस्ल के कबूतर वो पुराने थे या कोई अभी नए कोई आए हैं? भाई ये अच्छा कबूतर जो होता है ना, वो बनता क्रॉस से है। अच्छा। क्रॉस डालें जी जी। तो कबूतर बनता है। अच्छा। आप एक ही नस्ल को लेके चलते रहे तो आप बैठ जाएंगे, फिर आप हार जाएंगे, सारा काम खत्म हो जाएगा। जी जी। वो नस्ल खत्म, वो बैठ जाएगी नस्ल, जी जी। तो जंगली टाइप हो जाएंगे आपस में मिल मिल के। अच्छा। अगर आप बाहर के कबूतर, अच्छे कबूतर ढूंढ के लाएंगे और मैच करके अपने कबूतर से डालेंगे, कबूतर के साथ, मादी के साथ, तो वो नस्ल बनेगी। अच्छा। हाँ, सीधी नस्ल कोई भी नहीं होती। तो आप समझ रहे हैं कि जो कबूतर बाहर के होते हैं या अपने पास जो कबूतर इतने परवाज नहीं देते, जीत नहीं सकते, तो उसमें अच्छे कबूतर, तो वो कौन से अच्छे कबूतर डालें? आपको कोई नस्ल है ऐसी जहन में तो आप बताएं। ये कबूतर तो मशहूर हो, कोई टाडी कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन कबूतर जो होता है ना परवाजी, वो कुछ ना कुछ उसके अंदर ईमान होता है तो वो परवाज करता है। अच्छा। हाँ, वो प्रवास जो करता है वो अपने उसको देखना चाहिए, उसके साथ मिलाना चाहिए अपना कबूतर, ताकि भाई वो हमें कोई अच्छा ब्रीड मिले, या उस जिस नस्ल से वो आया है उस नस्ल से वो कबूतर लेके बनाना चाहिए कि भाई ये कोई अच्छी नस्ल आके मेरे पास आए, ताकि उसमें अक्ल भी हो, अपने पास से अक्ल डालें, वो उससे परवाज लें, अच्छा। फिर जाके तो काम। अच्छा, आपने देखा है कि आपके पास जो परी कबूतर थे, जो आजकल सिंध में या कहीं और जगह पर इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, क्या वो सियालकोटी कबूतर जो है, सियालकोटी कबूतर का क्या अमल दखल है, और सियालकोटी कबूतरों ने क्यों सियालकोटी कबूतर लोगों ने निकाल दिए और आपके पास कामयाब हुए, इसकी क्या वजह है? ये क्रॉस, अच्छा। हाँ जी, क्रॉस मैंने डाले, उनके अंदर अक्ल मन में थी और नस्ल भी थी, खून अच्छा था, तो मैंने वो उसमें क्रॉस डाल के उनको कामयाब किया। अच्छा, क्या बात है जी, क्रॉस डाल के आपने कबूतरों को कामयाब किया। कामरान फैसल साहब, अली और अफजल बंधानी साहब और तमाम देखने वाले हजरात जो पाकिस्तान और बैरूनी मुल्क से आपको देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन बाबा से पूछो कि जो आपके पास इस टाइम बैठे हुए हैं, तो इनसे ये मुझे सवाल आया है कि क्या कबूतर वाकई ही नस्ल से उड़ता है या दवाइयों से उड़ता है? देखें जी, अल्लाह पाक ने, पहले तो ये क्वेश्चन पैदा होता है कि नस्ल होती क्या है। नस्ल होती क्या है? जब इस चीज़ की समझ आ जाएगी जी जी। तो फिर ये भी पता लग जाएगा कि वो नस्ल कैसे पहचानी जाए। अच्छा।
تو نسل ہوتی کیا ہے، یہ ایک سوال ہے جی جی جس کا میں جو جواب دینے لگا ہوں وہ سن لیجئے. جی جی ایک بلٹ ان کوالٹی اللہ کی طرف سے جو کسی زندہ چیز میں ڈالی جائے جو چینج نہیں ہو سکتی، اچھا بلٹ ان کوالٹی. اب میں ایک کوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر قدیر خان کو کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ دریا سمندر کی طرف سے پہاڑوں کی طرف چلنا شروع کر گئے ہیں تو یقین کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ فلاں کی فطرت تبدیل ہو گئی ہے، فلاں انسان کی جو فطرت ہے وہ چینج ہو گئی ہے، تو یہ ہرگز تسلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بلٹ ان کوالٹی ہے. اچھا وہ نسل ہے، بلڈ ہے، ورثے میں آیا ہے، تو بلٹ ان کوالٹیز چینج نہیں ہوتی. اب میں اس کو بتانے لگا ہوں ایک دوسرے طریقے سے. دیکھیے ایک سمندر جو ہے، میری ذرا باتیں کچھ ریفرنس سے ہوں گی، جی جی ڈائریکٹ تو یہ سمجھ لیں. سب دوست آپ کو سن رہے ہیں. جی جی میں سمجھ رہا ہوں. ایک سمندر اور خشکی کا کتنا تناسب ہے؟ سمندر 3 حصے، خشکی 1 حصہ، اور وہ سمندر 3 حصے نمکین پانی ہے، پیا نہیں جا سکتا. اچھا اور اس کے اندر سے ایویپوریٹ کر کے پانی ہوا میں جاتا ہے اور پہاڑوں پہ برف بن کے گرتا ہے، اور وہ پہاڑ پوری وہاں سے دریا چلتے ہیں، چشمے چلتے ہیں، اور پوری دنیا اس پر زندہ ہے. جی جی اب وہ اتنی وہ جو مقدار میٹھے پانی کی ہے، یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے سمندر کے آگے. جی جی تو اسی طرح جو اچھی نسل ہے وہ سمندر کے آگے، کچرے کے آگے، سمندر کے آگے ایک نمک کے برابر بھی نہیں ہے. جو ایک اچھا دوست لے لیں، ساری زندگی دیکھیں کہ ساری زندگی میں ایک اچھا نسلی دوست آپ کو ایک ہی ملے گا یا 2 ملے گا، جس کے ساتھ آپ مل کے ساری زندگی گزار لیں گے. جی جی نسلی دوست ایک ہی ملتا ہے. 1 یا 2 ہی ملیں گے، زندگی میں زیادہ نہیں مل سکتے، باقی سارے بس ساتھ ملانے والے ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی بھی شوق میں، کبوتروں میں، مرغوں میں، گھوڑوں میں، کتوں میں کبھی کبھی کوئی نسلی کبوتر ملے گا. جی جی اور آپ کو وہ اپنی اڑان سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی چیزوں سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے وہ بتائے گا کہ میرے میں کتنی برداشت ہے، میرے میں کتنی پہچان ہے، میرے میں کتنی سیانت ہے، وہ بتائے گا. بلڈ لائن بتاتی ہے. جی لہٰذا یہ پر یہ اس کے جسم، یہ اس کی آنکھیں، یہ صرف علاقے کا پتہ دیتی ہیں. یہ اس کے ساتھ دینے والی چیزیں ہیں، اس کے دماغ میں جو چیز ہے. اب بتائیں کہ ہمت کو کیسے پہچانیں گے؟ ہمت کہاں سے آئے؟ اب بتائیں کہ اس کی جو برداشت ہے اس کو کیسے پہچانیں گے؟ جی 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 اب بتائیں کہ وہ جو پیاس اس نے برداشت کرنی ہے آسمانوں میں، اور اپنے آپ کو گھر لانا ہے، یہ کہاں سے پہچانیں گے؟ یہ اسٹیمنا جس کو بولتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں نا، بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ چیزیں آپ کو کبوتر آسمان میں بھیجنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ میرے پاس بڑی نسلی بریڈ آ گئی ہے یار، اس کو سنبھال لیں. یعنی کہ ہاتھ کی اسسمنٹ 25% ہے، 75% اسیسمنٹ 10% ہے. 10% ہے. کیا بات ہے. 90% چھپی ہوئی چیز ہے. اچھا جو آسمان میں نظر آتی ہے 10% ہے. جی جی 10% ہے، اور وہ بھی کسی کو معلوم ہے. میں وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. وہ یہ چیزیں ہیں کہ اللہ نے پروں میں کیا چیز دی ہے یار کہ وہ اس کی اڑان میں اس کا ساتھ دے. جی اور اس نے جو سوچا ہے. اب ایک دیکھیں نا، پر بھی پورے ہیں، جسم بھی پورا ہے، ہڈی بھی پوری ہے، لیکن کبوتر اڑتا ہے تو پرے جال پہ جا کے گر جاتا ہے. جی کبوتر اڑتا ہے تو پیاس برداشت نہیں کر سکتا. گو کہ اس میں مالک کی بھی کچھ خرابی ہوتی ہے، لیکن چلے وہ بھی پورا کرنے کے بعد جب اڑا رہے ہیں تو لے دے کے 100 کبوتر چھوڑنے کے بعد آخر میں ہمیں 11 کبوتر پورے نہیں مل رہے ہوتے. میرے پاس ایک سوال آیا ہے اعظم صاحب کے لیے. سر جی آپ سے ایک سوال آیا ہے کہ کیا سیالکوٹی کبوتروں میں کون سی اچھی بریڈ ہے جو ہم کراس کریں؟ دیکھیں جی، لوگ تو کہتے ہیں چوہے، اچھا، لیکن وہاں ایک لال داغوں والے کبوتر ہیں، سفید، اچھا زبردست کبوتر ہیں. ان میں کراس پر ڈالیں تو بہت اچھا. سن لیا اعجاز بھائی کہہ رہے ہیں کہ لال داغوں والے کبوتر ہیں سیالکوٹی، لال داغوں والے سفید کبوتر، وہ اگر آپ کو ملیں گے تو ان سے کبوتر آپ کے 100% بنیں گے. ہر کبوتر میں اگر لال داغوں والوں کبوتروں کا کراس ہوگا سیالکوٹی کبوتروں کا تو آپ کے کبوتر نکھرتے جائیں گے، گھر بھی آئیں گے اور ہائی فائی
پرواز بھی کریں گے. یہ تھا اعظم صاحب کا ایک میسج. تو میں ابھی دوبارہ چلوں گا استاد کی طرف. ہاں جی استاد جی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلڈ لائن تو ٹھیک ہے, بلڈ لائن بہت اچھی ہے. جی لال موتی والے, لال موتی والے کے اعظم صاحب, لال موتی والے ہلکے لال موتی جو سفید کبوتر ہوتے ہیں, چونچ بھی ان کی میرے خیال میں سفید ہی ہوتی ہے. نہیں, میں اس میں تھوڑا سا اچھا جسارت کروں گا. یہ بڑے بھائی ہیں جی, ایک جسارت کروں گا کہ یہ اس میں رنگ نسل نہیں ہوتی, جی کسی بھی چیز کی رنگ نسل نہیں ہوتی. کالے بھی کبوتر بے شمار اچھے ہیں, جی سفید بھی بہت اچھے ہیں, جی کل سرے بھی بہت اچھے ہیں, جون سرے بھی بہت اچھے ہیں. تو اصل میں اس کی جو حرکت ہے نا, وہی اس کی معیار ہے کہ جو اس نے حرکت کی آسمانوں میں. جی کبوتر باز ایسے دیکھتا ہے کس طرح کا کندہ چلتا ہے, ایک پرانا آدمی کیا کندہ چلتا ہے اور کیا وہ حرکت کرتا ہے, کیا آسمانوں میں چلتا ہے, وہ اس کی نسل ہے. اس کو ایک رخ پتے والا ہونا چاہیے آپ کے پاس, کہ آپ جو بھی کراس ڈالنا ہے تو ایک رخ آپ کا پتے والا ہونا چاہیے. آپ نے جو چیز بھی باہر سے لانی ہے تو وہ بھی پتے والی ہو تو اس میں ڈالیں, اس کا آتا پتہ معلوم ہو. ہاں جی, نسل ایسے پتہ نہیں ہو, کہ 10 blood سال line اور مزید پتہ ہو. آپ کے ضائع ہو ہاں جائیں. جی, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ہر دفعہ علی بے پڑھوں, یہ تو نہیں ہے نا کہ میں ہر دفعہ ABC سیکھوں. اور بھائی جو کچھ آپ کے پاس زندگی میں اچیو کر کے ایک کبوتر چاہے آ گیا ہے, آپ وہ پتے والا ہے, اس کی نسل کو بڑھائیں, لوگوں کو چھوڑیں. آپ دیکھیں کہ لوگوں کے پاس کیا ہے, اگر آپ اور اچھا کبوتر واقفیت سے ہی ملتا ہے. اچھا ایک بات, ایک بندہ ہے مرزا صاحب, تو مرزا عامر بیگ صاحب, وہ کہہ رہے ہیں جی جو آپ کے ہاتھ میں کبوتر ہے نا, مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. کیا قطع کلامی معاف, پہلے وہ کہہ رہے ہیں قطع کلامی معاف, کیا یہ کبوتر آپ بیچتے ہو؟ میں نے کبھی کبوتر نہیں بیچا. لو جی, آپ کو جواب آ گیا بیگ صاحب, میں نے سوال کرنا ہی نہیں تھا مگر یہ خود کہہ دیا ہے. کبوتر کو بیچنا میرے خیال میں ایک اچھے شوقین کی شان کے خلاف. جی جی, یہ کبوتر ویسے ہی لے جاؤ یار میرے سے, میں ایسے ہی دے دیتا ہوں, یہ ایسے ہی لے جاؤ یار. تو جی یہ اپنا اعزاز بھائی فائل والا کبوتر بول رہے ہیں, فائل والا, چلو ٹھیک ہے جی. بہرحال جو بھی ہے, بہت بہت آپ کی مہربانی ہے جی, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم مجھے دیا. سندھ کے کبوتر پروروں کے بہت بڑا تحفہ جو آپ نے میسج کے ذریعے بھیجا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج میں بہت بڑا خوش نصیب ہوں, ایک ایسے لیجنڈ استادوں کے برابر ساتھ میں بیٹھا ہوں. اور میرے ساتھ ایسے استاد ہیں الحمدللہ, اللہ پاک ان کو حیاتی دے. یہ اعزاز بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو میرے ساتھ اعظم گھمن صاحب ہیں, انہوں نے 1993 میں سے لے کر اب تک جو مجھے علم دیا, جو مجھے سکھایا, جو مجھے انگلی پکڑ کر سکھاتے ہیں نا انسان کو, جو کبوتر پروری میں آج اس مقام پر ہوں, تو ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ان کے منہ کی بات نہیں ہے. دنیا جانتی ہے کہ یہ غضنفر جو ہے, یہ ان کا ایک شفقت جو ہاتھ اعظم صاحب نے رکھا آج آپ کے سامنے ہے. جو بھی ہیں فقیر سا آدمی, اور ان کی بہت بہت مہربانی جنہوں نے اس کبوتر پروری میں ہمیں نالج دی. استاد ٹاپ 10 صاحب 13 سال پہلے میں ان سے ملا تھا, پھر دل میں محبت لیے آج پھر ان کے ڈیرے پر آئے ہیں. انہوں نے بہت سارا ہمیں پیار دیا اور انہوں نے ہمارا بہت بڑا حوصلہ کیا ہے. بہت بہت مہربانی. کبوتر تو میں آپ کو دکھاتا مگر کبوتروں کی یہاں پر سمندر بہ رہا ہے, کون کون سے آپ کو میں کبوتر دکھاؤں, یہی میسج تھا. مگر اس کبوتر کا ضرور میں شوق کروں گا جو ان کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں جی, یہ کھل سرے کبوتروں میں سے ہے. اچھا جی, اور یہ اب بوڑھا ہو گیا ہے, اس کی تمام بریڈ میرے پاس اندر موجود ہے. اور ان کی یہ خاصیت ہے کہ صبح جس اندھیرے میں آپ اڑا لیں جی, یہ اسی اندھیرے کو دیکھتے ہیں تو گھر میں لوٹتے ہیں. اچھا, اور سارا دن یہ آسمانوں میں غائب رہتے ہیں. اور اگر نظر اندھیرے میں اڑتے ہیں, اندھیرے میں نکلتے ہیں. یہ کبوتر جو میرے ہاتھ میں ہے, ان کے بچوں نے ایسا ہی کیا ہے. یہ جس اندھیرے میں اڑے ہیں یہ اسی اندھیرے میں واپس آئے ہیں. انہی کبوتروں کا ایک بچہ کہیں ایک جگہ میرے سے چلا گیا تھا, انہوں نے پکڑ لیا, چھپا لیا. اس بچے نے بھی یہی کمال کیا کہ جس اندھیرے میں اڑا اسی اندھیرے میں گھر بیٹھا. میں نام نہیں لوں گا کہ ان کے پاس ہے کیونکہ وہ اپنا بنا کے بیٹھے ہیں. جی, ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا, بہت ساری گپ شپ ہو چکی ہے. انشاءاللہ
نیکسٹ ٹائم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.